Assalamu alaikum. This is Dr. Asir Ajmal with lecture number 40 of Forensic Psychology. Today we will continue to talk about supporting victims of crime. تو جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ فورینزک سائیکالوجی میں ہم جب فورینزک سائیکو تھراپی کرتے ہیں تو وہ ہم کرمنلز کے ساتھ کرتے ہیں. جب ہم وائلنس ریڈکشن پروگرام کرتے ہیں تو وہ ہم پرپیٹریٹرز آف وائلنس کے ساتھ کرتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے تشدد کے بڑے جرائم کیے ہوتے ہیں, جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. بٹ وکٹم سپورٹ جو ایسپیکٹ ہے فورینزک سائیکالوجی کا وہ ہے کہ جناب جو لوگ ان کرائمز کا نشانہ بنے ہیں, جو لوگ ٹارگیٹس ہیں وائلنس کے, جو سروائیورز ہیں آف ڈفرینٹ کرائمز اینڈ کرمنل سچویشن, ان لوگوں کو کیسے ہیلپ کی جائے. And we've talked about what categories there are. There are victims of violence, there are victims of rape and sexual assault, there are survivors of murderous assaults, there are survivors of robberies, there are hijack survivors and others. اور ان کے بارے میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ میں نے دی تھی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اے فینومینن کالڈ PTSD اور پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, جس کی ایک سمپلیفائڈ ورژن کو پہلے شیل شاک کہا جاتا تھا, یعنی کچھ ایسی ایموشنل ریسپانسز جو آپ میں رہ جاتی ہیں بہت عرصے بعد تک کسی صدمے کے نتیجے میں. اور یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ جو وکٹمز آف کرائم ہیں وہ ایک ٹپیکل پکچر آپ کو دیتے ہیں PTSD کی یا پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی, اور اس میں جو سب سے نمایاں چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینگزائٹی اور irrational fears and worries. اور اس میں پھر ایک خواہش اپنے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کی بھی ہوتی ہے, ایک obsession سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے فیملی ممبرز عموماً تنگ آ جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. دین ڈپریشن از another major sign of PTSD. بہت زیادہ اداسی, بہت زیادہ رونا, ان ایکٹیویٹی, کام میں دل نہیں لگنا, کسی چیز کو کام کرنے کا دل نہیں کرنا, وغیرہ وغیرہ. دین دیر آر فلیش بیکس. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کانسٹنٹلی وہ فلیشز آتے ہیں اس کرائم کے جس کی آپ وکٹم بنے تھے. دین دیر از ان ایکسپلینڈ اینگر اینڈ اگریشن, کہ آپ میں اچانک کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے اور کسی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دین دیر از اے لاٹ آف ڈسوسیشن, یعنی آپ ہوتے کہیں ہیں اور سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ایموشنز کہیں ہوتی ہیں, آپ کے تھاٹس کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. اینڈ فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ لو سیلف اسٹیم ان دا کانٹیکسٹ آف PTSD, کہ عزت نفس جو ہے انسان کی بہت مجروح ہوتی ہے اور اپنی ڈگنیٹی اور اپنی نظروں میں اپنی عزت جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے بہت کمتر تصور کرتے ہیں. سو واٹ کائنڈ آف تھراپی ڈو وی یوز ود پیپل who have been victims of crimes? So first thing we discussed was empathy. Empathy is like sympathy, but it is not sympathy. Sympathy کی طرح ہے لیکن یہ sympathy نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے یہ, لیکن یہ ability ہے ویسا فیل کرنے کی جیسا کہ کلائنٹ فیل کر رہا. So that's one difference. But it's the same kind of emotion. تو ایک تو آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایمپتھی دینی ہے, دین یو ہیو ٹو پرووائڈ ایموشنل سپورٹ ٹو دیم, یا جسے ہم ہولڈنگ کہتے ہیں. وی ہیو ٹو ہولڈ دا کلائنٹ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, فزیکلی ہولڈ نہیں کرنا ہم, دیٹ کین کاز پرابلمس. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس لیٹس سے کوئی وکٹم ہے سیکشل ابیوز کا اینڈ یو ٹرائی ٹو فزیکلی ہولڈ دیم, دیر ول بی اے پرابلم, بلیو می. سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو فزیکلی ہولڈ اینی باڈی, سائیکولوجیکلی ہولڈ کرنا ہے, ایموشنلی ہولڈ کرنا ہے. It's just a metaphor. محاورتاً ہم ہولڈنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. Then we talked about cathartic therapies, جس میں آرٹ, میوزک اور ڈراما کی خاص طور سے بات کی گئی تھی. And then we looked at externalization. Externalization میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح we use again visual arts to project the problem of PTSD, the problem of difficulty,
the problem of anxiety, the problem of depression, the problem of flashback, all of these things together as a monster. کوئی جن, بھوت, چڑیل, جو کچھ بھی آپ سے کہنا چاہیں اسے ہم کہہ کے تو اسے ایک کاغذ پہ پروجیکٹ کر دیتے ہیں یا اس کا کوئی آبجیکٹ بنا لیتے ہیں, اینڈ وی ایکسٹرنلائز اٹ. ہم اسے اپنی سائیکولوجیکل اسپیس میں سے نکال کے ایک ایکسٹرنل اسپیس میں پروجیکٹ کر دیتے ہیں. سو ایکسٹرنلائزیشن از اے تھراپیوٹک وے آف ڈیلنگ ود PTSD. Then we look at this whole paradigm called debriefing. Debriefing سے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر وغیرہ کو دی جاتی ہے کہ جی لوگ جب کہیں پہنچتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے, تو انہیں ڈی بریفنگ دی جاتی, بریفنگ بھی جسے. بٹ دس از اباؤٹ ٹراما. کسی بھی لاس یا ٹرامے کے بعد جو ہم تھراپی کرتے ہیں, جس میں ہم کلائنٹس کی ایکسپیرئنسز, اس کی فیلنگز, اس کی ایموشنز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس ٹراما اور اس لاس کو ریزالو کرنے کے لیے, اسے ہم ڈی بریفنگ بھی کہتے ہیں. عام طور پہ یہ بریومنٹ میں کی جاتی ہے جب کہ کسی کا کوئی قریبی عزیز مر گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کرائم میں بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مرڈر کر دیا گیا ہے, تو اب اس کی فیملی کو جو ہم تھراپی پرووائڈ کریں گے, a lot of it can fall in the debriefing context, کہ اس لاس سے کوپ کرنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے ڈی بریفنگ کی جاتی ہے. Then we do another kind of therapy which is called desensitization. Desensitization کیا ہے؟ Desensitization کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں پریشان کر رہی ہے اس سے ہم ڈیسینسٹائز ہوں, یعنی اس سے پریشانی محسوس نہ کریں. اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب ایک چیز جو ہمیں بار بار پریشان کر رہی ہے, بار بار تکلیف میں ڈال رہی ہے, اس سے ڈیسینسٹائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ ہے. بٹ دا ریالٹی از کہ وہ کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ صرف اس لیے ہے کہ ہم اسے کانسٹنٹلی اوائڈ کر رہے ہیں, اور جتنا ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں اتنا وہ پینفل بنتی چلی جاتی. سو واٹ ڈز ڈیسینسٹائزیشن ڈو؟ اٹ ہیلپس یو تھرو ایکسپوجر ٹو دا تھنگ, ریپیٹڈ ایکسپوجر ٹو دا تھنگ, ٹو بیکم یوز ٹو اٹ. ٹھیک ہے, تو مثلاً کسی صاحب کو ڈر لگتا ہے چھپکلی سے, رائٹ؟ اب چھپکلی سے ڈر ہم ہو سکتا ہے ہم کہیں جی قدرتی ڈر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ڈر لگ سکتا ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ ایک کمرے میں داخل ہی نہ ہو سکیں کہ جناب اس کمرے میں چھپکلی ہے, اور رات کو سو نہ سکیں کہ کہیں انہیں دور دیوار پہ چھپکلی نظر آ رہی, سو دیٹ کین کاز اے پرابلم. اسی طرح PTSD جب کرائم کے بعد ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں, مثلا فلیش بیک کو ہی لے لیں. اب فلیش بیک آتا ہے, انہیں وہ صدمہ یاد آتا ہے, وہ حادثہ یاد آتا ہے, وہ کرائم یاد آتا ہے. اب وہ اس سے گھبراتے ہیں اس کو یاد آنے سے, اور جب بھی وہ یاد آتا ہے تو یہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں, ہوائیاں اڑ جاتی ہیں, اور جناب سخت تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ فلیش بیک جو ہے وہ چلا جائے. ہو سکتا ہے وہ فلیش بیک تھوڑی دیر بعد چلا جائے, لیکن وہ پھر آتا ہے, اور اس سے آنے سے پہلے یہ 2-3 گھنٹے صرف یہی پریشان رہتے ہیں کہ کہیں وہ فلیش بیک پھر نہ آ جائے. اور چونکہ وہ اس فلیش بیک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آ ہی جاتا ہے. یہ دیٹ از دا نیچر آف ہیومن تھاٹ. تو اس میں ہم ڈیسینسٹائزیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے اس فلیش بیک کو لے کے آئیے, لیکن اس سے پہلے انہیں ہم خوب ریلیکس کرواتے ہیں, ڈیپ بریدنگ کروا کے, مسل ریلیکسیشن کروا کے. انہیں ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ خود اس فلیش بیک کو لے کے آئیے, اور اس وقت تک دیکھتے رہیے اسے اپنے ذہن میں جب تک کہ قابل برداشت ہو. جب قابل برداشت حد سے اوپر جانے لگے تو ہاتھ اٹھا دیجئے, ہم یہ ایکسرسائز روک دیں گے. تو امیجری میں, امیجنیشن کے ذریعے ہم اس فلیش بیک کو لے کے آتے ہیں, لیکن صرف اس حد تک
جس حد تک کہ انسان جو ہے اس کو برداشت کر سکے, کلائنٹ جو ہے اسے برداشت کر سکے. اور جب برداشت سے اوپر چلا جاتا ہے ہم اس ایکٹیویٹی کو روک دیتے ہیں, پھر اگلے سیشن میں پھر انہیں پریپیئر کرتے ہیں, پھر ریلیکس کرواتے ہیں اور پھر اس فلیش بیک کو واپس لے کے آتے ہیں, جب تک کہ وہ اس کے بارے میں بالکل پریشان ہونا چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے. اور اس کے بعد پھر انہیں وہ فلیش بیک تنگ نہیں کرتا, اور چونکہ تنگ نہیں کرتا اور وہ اس سے پریشان نہیں ہوتے تو پھر وہ آتا بھی بہت کام ہے. دیٹ از دا نیچر آف ہیومن تھنکنگ, ہیومن امیجز, کہ جب ہم ان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے تو پھر ان کی فریکوینسی بھی آنے کی کم ہو جاتی ہے. سو وی ٹرائی ڈیسینسٹائزیشن. ناؤ آئی وانٹ ٹو مینشن اے یونیک تھراپیوٹک اپروچ called eidetic therapy. اب eidetic کیا چیز ہے؟ ہم سب میں کچھ نہ کچھ ابیلٹی ہے eidetic imagery کی, لیکن پہلے جیسے بات ہی تھی کہ eidetic ہوتا کیا ہے. eidetic image وہ امیج ہوتا ہے جو ریالٹی کی جو بھی ڈسکرپشن ہے, جو بھی اس کی امیج ہمارے ذہن میں بنتا ہے, اس کو ڈسٹورشن کے بغیر, کسی تبدیلی کے بغیر اسی طرح پرزرو کرنا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک کمرے کی ہم تصویر لیتے ہیں, وہاں پہ 24 کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ نے کبھی وہ کرسیاں گنی نہیں. اچھا, لیکن تصویر میں وہ 24 کی 24 کرسیاں نظر آ رہی. اب آپ نے اس کمرے کو اچھی طرح سے دیکھا, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کرسیاں نہیں گنی. یو ڈیڈ ناٹ کاؤنٹ دا چیئرز دیٹ ور ان دیٹ روم. ناؤ وٹ ہیپنڈ از دیٹ یو وینٹ ٹو دا تھراپسٹ اینڈ دا تھراپسٹ سیڈ ٹو یو, میں نے آپ کو ابھی وہ کمرہ میں لے کے گیا تھا, آپ نے اسے اچھی طرح سے دیکھا ہے؟ کہیں ہاں جی دیکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا میرے پاس یہ اس کمرے کی تصویر ہے, اس تصویر کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. آپ اس تصویر کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ نے اس میں سے, آپ کو یہ نہیں پتا کیا پوچھا جائے گا, تو آپ نے نہ تو میزیں گنی, نہ کرسیاں گنی, نہ لوگوں کو گنا, کچھ بھی نہیں گنا. اب وہ تصویر آپ کے آگے سے ہٹا لے اور پوچھے کہ اچھا آپ ذرا بتائیں کہ اس میں کتنی کرسیاں تھیں کمرے. تو جن لوگوں میں اچھی آئیڈیٹک امیجری ہوتی ہے وہ اس تصویر کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے, یا اس کمرے کے امیج کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں گے اور وہ گنیں گے 1 2 3 4, اس طرح کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ جناب 24 کرسیاں. ٹھیک ہے, موسٹ پیپل مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. لیکن یہ ایک امریکہ میں بیسڈ پاکستانی سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر اختر حسن, انہوں نے یہ تھراپی نکالی ہے کالڈ ایڈیٹک تھراپی. اسی آئیڈیا کو یوز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ امیجز ہمارے بچپن کے یا ہماری لائف کے ہمارے ذہن میں منوعن رہ جاتے ہیں وداؤٹ اینی چینج. اور اختر حسن نے ایک اور بہت اہم کانسیپٹ دیا ہے کہ ہر امیج کے ساتھ کچھ باڈیلی انرجی لنکڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب کوئی امیج ہمارے ذہن میں ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو انرجی, جو پین, جو سفرنگ, جو ایموشنل ٹراما لنکڈ ہے وہ بھی ویسے کا ویسا ہمارے جسم میں, ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے. اور اختر حسن یہاں پہ ایک اور چیز بھی پروپوز کرتے ہیں کہ ذہن اور جسم میں جو ایک عارضی ڈسٹنکشن کی ہوئی ہے ہم نے, ایک ٹیمپرری تو عارضی تو میں نہیں کہوں گا بلکہ ایک آربیٹریری ڈسٹنکشن کی ہے, وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیج اور سوما, امیج اور اس کا جو باڈیلی کمپوننٹ ہے وہ ہولسٹکلی ہم اسے دیکھیں, ایک مکمل نظر سے دیکھیں تو وہ ایک ہی چیز کے نام ہے. تو اب آئیڈیٹک تھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس امیج کو ریوزٹ کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ صدمے کی فیلنگز ایسوسیٹڈ ہیں. وی ریوزٹ دیٹ ٹائم, وی ریوزٹ دیٹ امیج, and we try to resolve by repeated visiting of the image, we try to resolve the problem of traumatic stress response. اب یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا ضروری ہے کہ اختر حسن جو ہیں وہ
کن کن طریقوں سے یہ اکمپلش کرتے ہیں. تو ایک تو جیسے میں نے کہا کہ امیجری ہے. امیجری از دا موسٹ پاورفل ٹول ان اختر حسن's repertoire, in eidetic therapies repertoire. تو اس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ جناب آپ کو ان امیجز کی طرف لے جایا جائے جن سے پرابلم کاز ہو رہی ہے. لیکن سوال ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو وچ امیج از کازنگ دا پرابلم. یہ پرابلم جو ہے اختر حسن عام طور پہ آئیڈیٹک پیرنٹس ٹیسٹ کے ذریعے حل کرتے ہیں. He assumes کہ most of the trauma of childhood cause problems for us. تو اس لیے ہم childhood کو ریوزٹ کرتے ہیں to solve the problems or the traumas of childhood. لیکن اس سے جو ہمارے present symptoms ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. Now what has happened is that we are applying eidetic therapy in a forensic context. تو فورینزک کانٹیکس میں ہم ڈالیں گے جب اسے تو ہم کرائم کو ریوزٹ کریں گے. تو یہ ہمیں اتنی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی یہاں پہ یہ طے کرنے میں کہ ہمیں اس کرائم کے امیج کو ریوزٹ کرنا ہے جو کہ پیشنٹ کے لیے پرابلم کاز کر رہا ہے, جو کہ وکٹم کے لیے پرابلم کاز کر رہا ہے. بٹ دیٹ از اے سیریس پرابلم. وائی از اٹ اے سیریس پرابلم؟ اگر ایک وکٹم آف اے کرائم وہ بہت ایک شدید صدمے سے دوچار ہوا اس کرائم میں, دس کوڈ ہیو بین اے ریپ, دس کوڈ ہیو بین این اسالٹ, تو اسے اس امیج کو ریوزٹ کرانا ان دا فرسٹ فیو سیشنز از اناپروپریٹ. یہ کوئی اتنی موزوں بات نہیں ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اوائڈ کریں اس امیج کو انووک کرنا کلائنٹ میں خود. تو آئیڈیٹک تھراپی میں بعض اوقات ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وی کین ریوزٹ سم پازیٹیو امیجز آف دیٹ پرسنز چائلڈہڈ اور ارلی ایکسپیرئنسز اینڈ بلڈ آن دیم. تو ایک تو یہ آئیڈیٹک تھراپی کا اسپیکٹ ہے where we try and use imagery to revisit painful images in the past, or we could visit positive images of the past and transform them. اچھا, اب آئیڈیٹک تھراپی کی ایک اور ڈائمینشن بھی, اور وہ ہے صرف ویژول امیجز نہیں ہیں. They are the sense, the kinesthetic sense, the sense of touch, especially with a focus on hot and cold imagery. And Dr. Akhtar Hasan جو ہیں وہ اس چیز کو بھی elaborate کرتے ہیں کہ sense of touch جو ہے it is a more basic sense than that of vision. جیسے when a baby is born, he may have vision and hearing, but his first sensation, which is even more active, even active before the birth of the child, is that of touch. He can sense and feel. So, وہ جو hot and cold imagery ہے, that is used. تو آپ یہ ایک بعض اوقات کر سکتے ہیں کہ مثلا this I think can be very useful کہ ایک انسان جو ہے اسے کرائم سین میں دوبارہ مت لے کے جائیں. آپ اسے یہ کہیں کہ جناب آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور آپ کو میں ارج کروں گا کہ جو بھی کرائم ہوا تھا اس کی امیج پہ غور مت کیجئے, اس کی ویژول امیجری پہ غور مت کیجئے, بٹ ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ ڈیڈ یو فیل ہاٹ اور کولڈ؟ Now that is a very creative twist by Akhtar Hasan in the field of eidetic therapy. تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اسے اس کی جو فزیکل سینسیشن ہے اس کو ایکسپیرئنس کرنے کو کہتے ہیں. Rather than the visual image, you want to know the kinesthetic image, the tactile image of that experience. اور اس کو بھی آپ ٹیمپریچر کی سینس میں پوچھتے ہیں, was it hot or was it cold? Were you feeling hot or were you feeling cold? آپ کو گرمی محسوس ہو رہی تھی اس میں یا ٹھنڈ لگ رہی تھی؟ This is very significant because Akhtar Hasan reports that people respond at a much deeper level to this kind of questioning. اور یہ جو ہے سائیکو تھراپی میں ایک بہت بڑی انوویشن ہے
کہ جناب آپ ٹچ کے ذریعے جو ایکسپیرینس ہے اس کو ایکسپلور کریں, صرف ویژول امیجری کے ذریعے ایکسپیرینسز کو ایکسپلور نہ کریں, بلکہ جو محسوس کیا آپ نے گرمی یا سردی اس کو ایکسپیرینس کریں. Now then, what intervention is adopted? Typically, Akhtar Hassan's intervention now involves changing the temperature of the tactile image. مثلاً آپ کو ساتھ جب یہ واقعہ ہوا, جب ڈاکو آئے, تو آپ کو ویژولی اس کو فوکس مت کریں, آپ صرف یہ بتائیں, آنکھیں بند کر لیں اور یہ بتائیں آپ کو گرمی میں کا خیال آتا ہے اس کا سوچ کے, یا سردی کا, آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے اس کے بارے میں سوچ کے, یا گرمی زیادہ. Now whatever the patient responds, Akhtar Hassan would reverse the polarity. He would change it, take you from hot to cold if you were hot, or take you from cold to hot if you were cold. تو مثلاً آپ یہ کہیں کہ جناب مجھے سخت پسینہ آ رہا تھا اور سخت گرمی لگ رہی تھی, اس وقت گرمی تھی بھی بڑی اور میں بہت پریشان تھا. So now you would say, all right, close your eyes, picture yourself here and now sitting in a very, very cold room where there's a cold air blowing on you and you're feeling frozen almost. So cold. Okay? So what he would try to do is, دیکھیں اس کا جو bodily experience ہے ٹرامے کا, اس ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کے اپوزٹ ٹیمپریچر سے آپ کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں, which as I said is a very creative technique and I have used it in my own experience. I found it to be very, very effective. اچھا, اسی طرح اب آپ اس کو ریورس کرتے ہیں کہ وہ کہیں جی کہ میرے تو سوچ کے کپ کپی تاری ہوتی ہے, ٹھنڈ سی اندر محسوس ہوتی ہے, جم سا کچھ جاتا ہوں میں جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں. Now he would ask you to imagine that you're sitting in front of a heater or of a fire and you're feeling very, very warm. The cold feeling inside you is melting slowly and you're feeling warmer and warmer till you're actually feeling very, very hot. تو صرف کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ آپ بس کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اسے ٹھنڈے سے گرم پہ لے گئے اور گرم سے ٹھنڈے پہ لے گئے, but it's part of an overall therapeutic approach, and the reason why I'm sharing this with you is to introduce you to the variety of techniques that are available in the forensic domain, in the therapeutic domain. تو یہاں سے یہ جو ہے وکٹم کو ہیلپ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی تھراپیوٹک اپروچ ہے, جس میں کہ ہم نہ صرف ویژول امیجز کو دیکھتے ہیں بلکہ ٹیکٹائل امیجز کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ٹیمپریچر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. Now, supportive therapies, as far as supportive therapies go, we can use variants of psychodynamic therapy. Psychodynamic therapy یا psychoanalytical therapy ہم آپ کو پہلے کافی تفصیل میں بتا چکے ہیں. اس کی مختلف ورژنز, اسپیشلی فرائیڈین اور یونگین ورژنز جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہیں. فرائیڈین ورژن جس میں ایڈ ایگو, سپر ایگو اور پھر ڈیفینس میکینزمز کی بات ہے, کانشیس اور انکانشیس کی بات ہے, اور پھر یونگین سائیکو ڈائنامک تھیوری جس میں ٹرانسفر اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس تو ہوتے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ آرکی ٹائپس کی بات ہے, ایکسٹروورٹ انٹروورٹ کی بات ہے, 4 بیسک فنکشنز کی بات ہے جیسے سینسیشن, فیلنگ, تھنکنگ اینڈ انٹیویشن. تو اس ساری یہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر سپورٹیو تھراپی ہو سکتی. وی کین ہیلپ دا کلائنٹ not only by interpretation and analysis, but by holding them in a safe and secure emotional space. Similarly,
اگر ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کرتے ہیں جس میں کہ کافی ہم بلیفس کو چیلنج بھی کرتے ہیں, ہم ان کو ایویڈنس تلاش کرنے کو بھی کہتے ہیں, ہم انہیں ہوم ورک بھی دیتے ہیں, لیکن ایون دیٹ کین بی ڈن ان دا کانٹیکسٹ آف سپورٹو تھراپی. کیسے؟ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ جب وکٹمز آف کرائم کے لیے سپورٹو تھراپی کرتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ کلائنٹ کو ایموشنلی سپورٹ کرے بائی پرووائڈنگ پریز, بائی پرووائڈنگ سپورٹو کامنٹس, بائی میکنگ them feel safe, by being empathic, by giving them respect. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ کے لیے بھی ضروری ہیں, اتنی ہی ضروری ہیں جتنی سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کے لیے ضروری ہیں. تو اس لیے میں یہ انسسٹ کرتا ہوں, ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ جناب ایمپتھی اور ریگارڈ اور رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پہلی بیسک چیز ہونی چاہیے. سو وی کین پرووائڈ supportive therapy even within the framework of cognitive behavior therapy. But what will we do here? We will do systematic desensitization. We will also do exposure, graded exposure of different kinds. But we will also challenge the client's thoughts, but in a supportive way. جیسے جو ہوتا ہے نا why me ایک تھاٹ ہوتی ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے ہمیشہ, میں ہی ہوں بدقسمت. تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ جو ہے اس قسم کے غلط بلیفس کو چیلنج کرتا ہے, لیکن چیلنج کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لڑتا ہے آپ سے, بحث کرتا ہے. وہ آپ سے ایویڈنس لیتا ہے اور بڑی ٹیکنیک سے لیتا ہے. مثلا آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے ہاں لگ رہا ہے کہ آپ واقعی بہت بدقسمت ہیں, لیکن اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ جناب میری عمر 35 سال ہے. تو کہتا ہے اچھا آپ 35 سال کی عمر تک پہنچے کیسے ہیں اتنی بدقسمتی کی کے باوجود, اور ہر چیز آپ ہی کے ساتھ بری ہوتی ہے. تو اب تک تو میرے خیال میں آپ کو تو 5 سال پہلے مر چکے ہونا چاہیے تھا, جتنے ایکسیڈنٹس آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ پریشان. تو یو ایکچولی لک ایٹ دی ایویڈینس فار دا کلائنٹس بلیفس, جو کہ عام طور پہ بڑے irrational اور بڑے نیگیٹو قسم کے بلیفز ہوتے ہیں, حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے. تو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ جو ہے آپ کے ساتھ مل کے ایکسپلور کرتا, اور عموماً اس نتیجے پہ آپ پہنچتے ہیں کہ جناب آپ واقعی کوئی اتنے بدقسمت نہیں ہیں, بلکہ ہر انسان کی زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے ہر انسان کرائم کا وکٹم نہیں بنتا, لیکن کافی لوگ بنتے ہیں اور اس سے پھر وہ ایمرج کرتے ہیں, سکسیسفلی سروائیو کرتے ہیں اسے. So you can be one of those people. So cognitive behavior therapy کے فریم ورک میں we can do that. Now narrative therapist جو ہے وہ that takes you in a totally different direction. آپ کو یاد ہوگا narrative therapy اور solution focused therapy کہ ہم نے بہت بات کی تھی in the context of criminals. In the context of criminals and violent people, in the context of those people who have a habit of violence, who have a habit of substance use, who have a constant problem with the law. تو ان کے لیے نیریٹو تھراپی ہم نے یوز کی تھی to help them develop a positive story of their life, because we said they have a negative story of their life. وکٹمس کے ساتھ کیا ہوتا, سم ٹائمز واٹ ہیپنس از کہ ایک بندے کی اپنی بہت پازیٹیو سیلف امیج ہے, وہ پوری لائف بڑی کریٹیو بڑی پروڈکٹیو گزاری ہے, اچانک ایک ایسا صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا شوق, اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں, اس کے جو PTSD ہے, پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے, اس کی وجہ سے اس کی سارے جو نہ صرف ایک پرفارمنس افیکٹ ہوئی ہے, بلکہ اپنی اس پوری لائف کو جسے وہ پہلے سکسیسفل دیکھتا تھا اور پازیٹیو نظروں سے دیکھتا تھا, اب اس نے اس کی ایک نیگیٹو اسٹوری ڈیولپ کر لی ہے, اور اس نے یہ اس قسم کی اسٹوری سوچی ہے کہ جناب میں جو کچھ مرضی اچیو کر لوں, ان دی اینڈ میرے ساتھ برا ہوتا ہے. How many of you, think about it, how many of you actually have got stories like that, life stories like that? I am sure many of you have life stories like that. تو اسی طرح
جو وکٹم کا جو کرائم کا کوئی وکٹم ہوتا ہے وہ بھی اس طرح اپنی ایک سٹوری بناتا ہے کہ جناب میں جتنا بھی اچھا ہی کیوں نہ ہوں, جتنا بھی سکسیسفل کیوں نہ ہوں, ان دی اینڈ میرے ساتھ برا ہوتا ہے. Now the narrative therapists, the forensic psychologists, when they're using narrative therapy, they will now sit down with you and help understand. First of all, they will help understand the negative story that you have concocted. وہ کہے گا اچھا آپ ناکام ہوتے ہیں, آپ کی زندگی کی یہ کہانی ہے کیا؟ وہ کہے گا نہیں میں کچھ حد تک کامیاب ہوتا ہوں, بڑا کچھ اچیو کرتا ہوں, لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ سب چیزوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ستیہ ناش ہو جاتا ہے, سب کچھ ڈوب جاتا ہے, سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو آپ اسے پوچھتے ہیں اچھا اوکے تو یہ تباہی اور بربادی کی کہانی مجھے سناؤ. تو وہ پھر آپ کو یہ سناتا ہے اور اس طرح کی سٹوری کریٹ کرتا ہے کہ جناب پہلے سکسیس آئی, پھر تباہی آئی, پھر سکسیس آئی, پھر تباہی آئی, پھر سکسیس آئی, پھر تباہی آئی. تو اب یہ سٹوری جو ہے کافی ڈفرینٹ ہے فرام دیٹ آف اے کرمنل. کرمنل کی سٹوری میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سکسیسز نہیں دیکھ رہا ہوتا, دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا, اس کو ملی ہی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں اور وہ انہی کی ایک سٹوری بنا رہا ہے. آپ نے ایز اے نیریٹو تھراپسٹ اس کرمنل کے ساتھ اس طرح کام کیا ہے کہ اس کی لائف میں جو اچھی چیزیں تھیں, جو پازیٹیو چیزیں تھیں, جو پازیٹیو ایکسپیرینسز تھے, اس سے پوچھے اور ان کو ملا کے پھر ایک نئی سٹوری ترتیب دی تاکہ وہ انسان ایک نئی کہانی کا کردار بنے اور اسے جی سکے. یہاں ذرا مختلف چیلنج ہے آپ کے لیے. یہاں پہ یو کین ٹیک 2 or 3 ڈفرینٹ اپروچز. ایک اپروچ جسے میں کہتا ہوں سیکوینسنگ, کہ آپ ری سیکوینسنگ کر دیتے, جسے وہ پریشانی بطور انجام دیکھ رہا ہے وہاں اسے پریشانی بطور ابتدا دکھا سکتا. مثلا دیکھ رہا ہے وہاں اسے پریشانی بطور ابتدا دکھا سکتا. مثلا میں کلاس 1 میں فرسٹ آیا لیکن کلاس 2 میں مجھے ایک بہت ہی برا کلاس ٹیچر ملا اور اس نے میری پڑھائی کا ستیہ ناش کر دیا. اب اسی طرح کلاس 3 میں نے بڑا اچھا پرفارم کرنا شروع کیا تھا, لیکن پھر ٹیچرز اتنے چینج ہوئے کہ میری پڑھائی سفر. اچھا اس میں تھوڑی سی ری سیکوینسنگ اگر ہم کر دیں تو یوں ہو جائے گی کہ جناب آپ نے بڑا اچھا شروع کیا اور باوجود اس کے کہ آپ کو کلاس 2 میں ایک برا ٹیچر ملا, کلاس 3 میں آپ نے پھر اچھا آغاز کیا. اب برا ٹیچر ملنا جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی سے نہیں تھا, وہ حالات تھے, حالات پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن آپ کی اپنی جو شخصیت ہے وہ تو یہی ظاہر کر رہی ہے کہ برے حالات آتے رہے, آپ نے پھر بھی یہ نئے سٹارٹ لیے, نئی کامیابیاں شروع کی. سو گریجولی, فوراً نہیں. اگر آپ فوراً یہ کرتے ہیں تو کلائنٹ اسے سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا, وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ سے اپنی تعریف سنیں, وہ تو آپ کو اپنی پریشانی بتانے ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ اسے یہ دکھائیں گے کہ بھائی باوجود اس کے کہ تمہیں اکثر برے ٹیچر ملتے رہے, تم نے اچھے ٹیچر سے بھرپور فائدہ اٹھایا. پاکستان میں جہاں 40% سے زیادہ بچے پرائمری اسکول میں کلاس سے بھاگ جاتے ہیں, تم نے وہاں سروائیو کیا, آگے پڑھے, کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, سروائیو کیا, باوجود پریشانیوں کے, تکلیفوں کے, دکھوں کے آگے بڑھتے رہے. اب یہ کرائم بھی ہوا ہے جس کے نتیجے میں تم پریشان ہوئے ہو, اس کے بعد بھی تم تھراپی کے لیے آئے ہو, اور تھراپی کے لیے آنے کا مطلب یہی ہے کہ تم پھر اپنے مصائب سے, اپنی پریشانیوں سے, اپنی مصیبتوں سے, ڈفیکلٹی سے لڑنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے, طریقہ بھی آتا. So you're a very resourceful person, you're a very brave person, very courageous person who is taking steps to help, and you've always done that. You're a person who believes in rising from the ashes and starting anew like phoenix. ہوتا نا ایک پرندہ جو کہ اپنی ایشز میں سے دوبارہ سے زندہ ہوتا, عنقا جیسے
ایک پرندہ ہے نا وہ اپنی جل جاتا ہے اور پھر آنکھ میں سے دوبارہ سے نکلتا ہے, mythical bird. So you can help that person develop a new story in the context of narrative therapy. And eventually, چاہے سیکشل ایکٹیویٹی کے وکٹمز ہوں چاہے وائلنٹ ایکٹیویٹی کے وکٹمز ہوں, we will need some kind of self-esteem boosting therapies. یعنی اپنی جو عزت نفس جو آپ کی مجروح ہوئی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں, کس قسم کی تھراپیز کی جا سکتی ہیں. سیلف اسٹیم ہے کیا؟ What does it mean to have positive self-esteem? سیلف اسٹیم کے بہت سے پہلو ہیں. اس کا تعلق آپ کی نیشنل اور سوشل آئیڈینٹی سے بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق آپ کی کلچرل آئیڈینٹی سے بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق آپ کی فیملی کی آئیڈینٹی کا بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق آپ کی اپنی ذات کی آئیڈینٹی کا بھی ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ سید ہیں تو آپ کی سید ہونے کے حوالے سے بہت عزت ہوگی. اس حوالے سے آپ خود کو بھی اچھا گردانیں گے کہ جناب ہاں میں, اس میں آپ کی کوئی اپنی پروفیشنل یا پرسنل کوالٹی شامل نہیں ہے, لیکن آپ کی جو ایک انہیریٹنس ہے جینیٹک, اس پہ آپ پرائڈ شو کر سکتے ہیں, which is fine. یا آپ کسی خاص برادری سے ہیں, جاٹ ہیں, یا جیسے ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا, آرائی اور ککیزئی اور کمہار, جلاہا وغیرہ, تو ڈفرینٹ ذاتیں ڈفرینٹ برادری ہیں جو پروفیشنل کاسٹ کے ساتھ ووکیشنل کاسٹ کے ساتھ چلی آ رہی, تو ان میں انسان پرائڈ لیتا ہے کہ جناب ہم فلاں ذات سے ہیں اور ہماری ایک کوالٹیز. اسی طرح کچھ ایتھنک ہیں کہ جناب ہم لاہوری ہیں اور لاہوری اس طرح کے ہوتے ہیں, یا ہم پشاوری ہیں اور پشاوری اس طرح کے ہوتے ہیں, یا ہم کراچی آئٹس جو ہیں وہ ان میں یہ خصوصیات ہیں. پھر سیلف اسٹیم میں جو آئیڈینٹی کے پہلو ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ سوشل, نیشنل, کلچرل دوسرے ہیں. سیلف اسٹیم میں پھر یہ باتیں ہیں جو اچیومنٹ کے ذریعے آتی, جیسے وہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن میں ایک ہوتے تھے مہارشی مہیش یوگی, تو وہ کہا کرتے تھے کہ فلفلمنٹ کمز تھرو اچیومنٹ اینڈ اچیومنٹ کمز تھرو ایکشن. تو سیلف اسٹیم بیسڈ تھراپی جو ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم کلائنٹ سے کسی قسم کی اچیومنٹ کروائیں, اور اچیومنٹ کروانے کے لیے ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. صرف باتیں کرنے سے, صرف پریز کرنے سے جو تھراپی ہوتی ہے وہ نیریٹو تھراپی میں جیسے ہے کافی افیکٹو تھراپی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ باتیں کرنے سے تھراپی افیکٹو نہیں ہوتی, لیکن جو تھراپی ایکٹیویٹی سے آتی, جو تھراپی ایکٹیویٹی سے اچیو کر لیتی ہے, وہ صرف باتوں سے اچیو نہیں کر پاتی. سو اچیومنٹ کمز تھرو ایکشن. So what we do is we design a whole range of activities for the clients to do so that they can feel proud of themselves. اب یہاں جو کانسیپٹ ہے اسکلز ٹریننگ وہ سیلف اسٹیم کے ساتھ پیئر کیا جا سکتا. اب یہاں لیکن میں تھوڑا سا آپ کو کوشن کروں گا اسکلز ٹریننگ کے حوالے سے. ایک صاحب ہیں جنہوں نے کبھی ساری زندگی ٹینس کا بلا ریکٹ اپنے ہاتھ میں ہی نہیں پکڑا. آپ انہیں کہتے ہیں جناب 3 مہینے کا پروگرام ہے, اس سے آپ نکلیں گے تو ٹینس کے ورلڈ چیمپئن آپ بن سکتے. اب یہ بڑے ان ریئلسٹک سی چیز ہے, اور چانسز آر کہ وہ 3 مہینے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ اتنا مایوس ہوگا اپنے آپ سے کہ اس کی پہلے سے بھی کم سیلف اسٹیم ہوگی. کیوں کہ وہ اس نے ایک ایسی چیز کی ہوگی جس میں وہ ناکام ہو گیا. تو اسکلز ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ہی اپروپریٹلی کرنی چاہیے. پہلے تو اسیسمنٹ بڑی اچھی ہونی چاہیے اس انسان کو پہلے کیا آتا ہے. مثلاً دوست بنانے, انسان ہے اسے دوست بنانے میں مشکل پیش آتی, تو سب سے پہلے اسکلز ٹریننگ میں ہم کوشش کریں گے کہ 3-4 ایسے لوگوں کو اکٹھا کر لیں جنہیں دوست بنانے میں مشکل ہوتی ہے, اور انہیں اس گروپ کے اندر ہی ایک دوسرے سے دوستی کرنے کی پریکٹس کی جائے, کروائی جائے. اور پھر جب وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں اس پریکٹس میں, تو اس میں یہ چیز بھی پریکٹس کریں کہ جب وہ نئے دوست بنائیں گے
تو کیسے بنائیں گے؟ اس کو وہ رول پلے کر سکتے ہیں، ڈراما تھراپی کی طرح انیکٹ کر سکتے ہیں اور نئی اسکلز اپنے میں ڈیولپ کر سکتے ہیں. مثلا انگلینڈ میں جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی سے بات شروع کرنی ہو تو آپ ہمیشہ موسم کی بات کرتے ہیں. مثلا انگلینڈ میں چونکہ سردی ہوتی ہے سارا سال، سورج بہت کم نکلتا ہے، تو جس دن سورج نکلا ہو تو انگریز لوگ ایک دوسرے کو ملیں تو کہتے ہیں نائس ڈے isn't it؟ اور دوسرا بندہ کہتا ہے یس لولی ویدر. اور اگر وہ گفتگو جاری رکھنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ مزید کوئی کامنٹ دے گا ویدر پہ، اور اگر وہ گفتگو جاری نہیں رکھنا چاہ رہا تو اگلی بات کر کے تو وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن کوئی برا محسوس نہیں کرتا. تو ایک بڑا اچھا ان کے یہاں ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب او واٹ اے ٹیریبل ویدر، کتنا برا موسم ہے، دیکھیں نا بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی پریشان. تو دوسرا شخص اگر اس سے بات کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے تو وہ کہے گا جی ہاں دیکھیں نا میں بھی صبح گاڑی نکالتے وقت بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ اتنی تیز بارش تھی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور سڑکوں پہ بھی پانی کا. تو اب یہ ایک طریقہ ہے ان کے کلچر میں. ہمارے کلچر میں دیر آر ڈفرینٹ ویز اگین. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسموکرز میں بڑی آسانی تھی، اب تو سنا ہے کہ اسموکنگ وغیرہ پہ کافی بینز لگ جائیں گے، لیکن جو اسموکرز ہیں وہ ایک دوسرے سے ماچس مانگ کے یا سگریٹ مانگ کے یا ایک دوسرے کو لائٹر یا ماچس آفر کر کے گفتگو شروع کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے. تو یہ ہوتا ہے اکثر کہ آپ اگر کسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں اور دوسرا بھی اسی چیز میں انٹرسٹیڈ ہے تو آپ اس چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو یہ اسکلز ٹریننگ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان اسکلز کو ٹرین کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو پریکٹیکل مقصد ہے نا کہ آپ کو ایک چیز میں دشواری ہے وہ آپ کو سکھائی جائے، لیکن جو سیلف اسٹیم کا اسپیکٹ ہے کہ آپ جب ایک نئی چیز سیکھتے ہیں، سکسیسفلی سیکھتے ہیں، اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی عزت نفس بڑھ جاتی ہے، آپ کی عزت اپنی آنکھوں میں بلند ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہے نا جیسے آپ نے اگر پہلی جماعت میں امتحان دیا اور فرسٹ آ گئے تو آپ کی اپنی جو فیلنگ تھی کہ ہاں جی میں فرسٹ آتا ہوں، اور اگر آپ فیل ہو گئے تو ماں باپ نے بھی کہا فیلو نالائق آ گیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بھی فیلو نالائق ناکام سمجھتے ہیں، تو اس سے آپ کی اپنی عزت نفس مجروح ہوتی. تو یہ جو ایکسپیرینسز ہیں جس میں آپ کو ایک کرائم کا نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کو ہیوملیٹ کیا گیا ہے، آپ کو ذلیل کیا گیا ہے، آپ کو مارا پیٹا گیا ہے، یا آپ کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی عزت نفس بہت مجروح ہوتی ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ بہت ہرٹ ہوتی ہے، آپ کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے. اور اس سیلف اسٹیم کو پھر سے بوسٹ کرنے کے لیے پریز تو دی جا سکتی ہے، لیکن ایسی پریز خوشامد لگتی ہے، فلیٹری لگتی ہے، جھوٹی لگتی ہے. تو اس لیے جب آپ کو کوئی نئی چیز سکھائی جاتی ہے جس میں جو آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایکشن کے ذریعے، ایکٹیویٹی کے ذریعے اچیومنٹ ملتی ہے، اور اس اچیومنٹ کی وجہ سے آپ کو فلفلمنٹ ملتی ہے، اور اس فلفلمنٹ سے آپ کی سیلف اسٹیم بوسٹ ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرتی ہے. سو دیٹ از in my opinion one way of getting self-esteem based therapies. اب there is another way of looking at it. جیسے ہم کہتے ہیں questions and compliments، اور یہ طریقہ ہم نے narrative therapy سے لیا کہ ایک طرف تو ہو گئی ایکٹیویٹی، now we have to support it with talk. And remember, a good therapist always has a compliment to give. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سیلف اسٹیم زیادہ بوسٹ ہوتی ہے. مثلا ایک صاحب ہیں، انہیں سخت ڈپریشن ہے کیونکہ وہ ایک وائلنٹ کرائم کا
ٹارگیٹ تھے, ایک وائلنٹ کرائم کے وکٹم تھے, اور انہیں بہت سخت ڈپریشن رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی اپیرنس کا خیال نہیں رکھتے, اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے, اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, صاف نہیں رہتے, میلے کچیلے رہتے ہیں. تو اب آپ نے انہیں ٹاسک دیا ہے کہ جناب اب نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو نہا کے آئیں گے اور نئے کپڑے پہن کے آئیں گے, اور آپ کے جوتے پالش ہوں گے. تو اب وہ کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. یور فرسٹ ریئیکشن ول بی ٹو سے ماشاء اللہ یو آر لوکنگ ویری ویری گڈ ٹوڈے. ٹھیک ہے, آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ نے یہ جو چینجز کیے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. لیکن اس میں ساتھ آپ ایک اور بات بھی کریں, صرف یہ نہیں کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں, بلکہ کہ آپ کو جو میں نے ایکٹیویٹی دی تھی آپ کی اپنی سیلف اسٹیم بہتر کرنے کے لیے آپ نے وہ ایکٹیویٹی کی ہے, رائٹ, وچ از ٹیکنگ اندر اسٹیپ فارورڈ. کہ یہ صرف ایکٹیویٹی اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ اچھے لگیں, بلکہ آپ اچھا محسوس کریں. اور اچھا محسوس کرنے کے لیے اگر آپ نے ایکٹیویٹی کوئی کی ہے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی مدد آپ کے اصول پہ عمل کرنا شروع کر دیا. ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. ایک بندہ اچھا لگ رہا ہے, میں اسے کہتا ہوں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, یہ تو ایک بات ہو گئی. سو دیٹس ون کمپلیمنٹ. ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹیک اندر کمپلیمنٹ آؤٹ آف اٹ, اینڈ دیٹ از میں نے آپ سے ایک کام کہا تھا. کیا کام کہا تھا؟ کہتے یہی کہ جناب میں نے نہانا ہے, اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, اور کپڑے بدلنے ہیں, اور جوتے پالش کرنے ہیں وغیرہ. تو میں نے یہ سب کچھ کیا. تو میں پوچھوں گا کیوں کیا آپ؟ کیوں؟ کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں, میں بہتر ہونا چاہتا ہوں, میں ایک بہتر انسان بننا چاہتا ہوں, رائٹ. تو آپ نے انہیں یہ کہا کہ جناب اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ایک اسٹیپ لیا ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو یہ بھی بہت زبردست بات کی ہے آپ نے کہ جو آپ کو ہوم ورک ملا تھا وہ آپ نے پورا کیا. تو اب آپ نے انہیں 2 کمپلیمنٹس دیے ہیں, ایک تیر میں 2 شکار جیسے ہم کہتے ہیں نا. تو a good therapist is always looking for opportunities to give compliments. سب سے پہلے کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں, اور دوسرے کہ مجھے اس بات پہ بہت خوشی ہے کہ آپ واقعی بہتر بننا چاہ رہے ہیں, جو آپ کی پرابلمز ہیں ان کو آپ حل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں اب اور بھی زیادہ جوش سے ولولے سے آپ کے ساتھ کام کروں گا, کیونکہ آپ میری باتوں کو بھی تو سیریسلی لے رہے ہیں نا, آپ نے مجھے امپورٹنس دی ہے, تو میں مزید آپ کو امپورٹنس دوں گا, آپ کو اس مقصد کے حصول میں مدد کروں گا, ایز یو ہیو ڈیمونسٹریٹڈ دیٹ یو کین ہیلپ یور سیلف. ریمبر, اے گڈ تھراپسٹ always gives compliments. With these words, I bid you farewell. انشاءاللہ اگلے لیکچر تک. خدا حافظ.